اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی جگہ کا مالک زبان سے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے اور انسان کو علم ہو کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے اور اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اجازت نہ دے لیکن آپ کو یقین ہو کہ وہ دل سے اجازت دے رہا ہے، تو پھر وہاں پر جائز ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ پھر کہہ رہے ہیں جس مرحوم نے زکوٰۃ اور اس جیسے دوسرے مالی واجبات ادا نہ کیے ہوں، ان کی جائیداد میں کوئی ایسا تصرف کرنا جو واجبات کی ادائیگی سے مانع ہو، مثلاً اس کے گھر میں نماز پڑھنا ورثاء کی اجازت سے جائز ہے۔ اس طرح اگر قرضہ کا قرض ادا کر دیا جائے یا کوئی اپنے ذمہ لے لے یا اتنی مقدار جدا کر لی جائے تو باقی جائیداد میں ایسا تصرف کرنا بھی جائز ہے جو اس جائیداد کو تلف کر دے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک مرحوم ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی اور اس کے مالی واجبات بھی ادا نہیں ہوئے، پھر بھی آپ اس کی جائیداد میں جو ہے تصرف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا تصرف کہ جو جائیداد کی ادائیگی کے لیے روک نہ رہا ہو، تو پھر آپ تصرف کر سکتے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے کوئی قرض دار ہے، اس نے قرض ادا کر دیا یا پھر کسی نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کا قرض وہ ادا کر دے گا، تو بھی آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں جائیداد۔ کہہ رہے ہیں اگر مرحوم کے بعض ورثاء کم سن یا مجنون یا غیر حاضر ہوں تو ان کے ولی کی اجازت کے بغیر اس کی جائیداد میں تصرف حرام ہے، اس میں نماز بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان معمول تصرفات میں کوئی حرج نہیں جو میت کے غسل و کفن کے امور میں انجام دینے کا مقدمہ ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں بعض مرحومین جو کہ پاگل یا کم سن ہیں، تو پھر ان کی جائیداد پہ کیا ہے، آپ بغیر اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے، اور جو ہے لیکن چھوٹے موٹے تصرفات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کسی کی جائیداد میں نماز پڑھنا اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کا مالک صریحاً اجازت دے یا کوئی ایسی بات کہے جس سے معلوم ہو کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اجازت دے کہ اس جائیداد میں بیٹھے یا سوئے، اس سے سمجھ جا سکتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی ہے یا مالک کے راضی ہونے پر دوسرے کو وجوہات کی بنا پر اطمینان رکھے۔ اب یہاں بھی کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں اٹھنے بیٹھنے دے رہا ہے، سونے دے رہا ہے، سارا کچھ کرنے دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹکلی وہ نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے رہا ہے۔ اگر ایسا کوئی سسٹم ہے تو آپ کو وہاں پہ اجازت ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں۔ پھر کہہ رہے ہیں انتہائی وسیع و عریض زمین میں نماز پڑھنا جائز ہے اگرچہ اس کا مکان کم سن یا مجنون ہو یا وہاں مالک کم سن یا مجنون ہو یا وہاں نماز پڑھنے پر راضی نہ ہو۔ اس طرح ان باغات اور زمینوں میں کہ جن کے دروازے اور دیوار نہ ہوں، ان کے مالک کی اجازت کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس صورت میں معلوم ہو کہ مالک راضی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ تصرف نہ کرے، اور اگر مالک کم سن یا مجنون ہو یا اس کے راضی نہ ہونے کا گمان ہو تو لازم یہ ہے کہ وہاں تصرف نہ کیا جائے اور نماز نہ پڑھی جائے۔ اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اکثر پارکس ہوتے ہیں یا باغات ہوتے ہیں یا گارڈن ٹائپ بنے ہوتے ہیں یا پھر گراؤنڈ بنے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پہ مالک کی اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پر نماز پڑھنے سے یا یہاں پہ تصرف کرنے سے مالک ناراض ہوتا ہے یا وہ خوش نہیں ہوتا، تو پھر ضروری ہے کہ آپ وہاں پر نماز نہ پڑھیں۔ یہاں تک کہ آپ کا درس ہوگا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیجیے۔